اپنے یہ مت سمجھو اللہ نے تمہیں دولت دے دی ہے کہ ہم مفتی صاحب ہیں، ہم شاعر صاحب ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، تو کسی کو نہیں دیتے. نہیں، توجہ رکھنا اس بات کا. توجہ رکھو گے اس بات پر. اب تم نے یہ جلسہ کرایا بھنگا ڈانڈی، وہ بھنگی ڈانڈی والے دونوں ہیں، وہ ادھر حالت نصبی میں، یہ حالت جرری میں، اور بھنگو ڈانڈی حالت رفیع میں ہوگی. بہرحال توجہ رکھو. جلسہ کرانے والوں، کمیٹی والوں، اللہ نے تمہیں یہ شرف بخشا. کتنے لڑکے ایسے ہیں جو ڈیجوں پر ناچنے کے لیے انتظام کرتے ہیں جی، مگر تم نے نبی کی نعت، اللہ اور رسول کے ذکر کے لیے جلسہ سجایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شروع ہو جاؤں اور ہو گیا. بیٹا تم اب بھی ہنس رہے ہو میرے چاند. اب مسکرائیے ابھی اتنے پیلے پیلے چاند پیچھے. توجہ رکھو، کیونکہ ناصر بھائی کو بھی تھوڑی دیر بعد کھانا کھانے جانا ہے الحمدللہ. بیچارے عشاء کے بعد سے لگے پڑے. اس طرف سے لے کر کے ادھر تک. اب ذرا اپنے آقا سے پوچھو، نبی سے پوچھو، آقا کیا آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تقریر کریں تو ان کی تقریر قبول نہیں، جو نعت پڑھے تو ان کی نعت قبول نہیں، جو جلسہ کرے ان کا جلسہ قبول نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے تم بھی 2000 کا نوٹ نیچے رکھتے ہو 10 کا دے کے جا رہے ہو؟ تو سب نوجوانوں کو دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو دکھاوا ہے، ورنہ 2000 کا نیچے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. کیا بات. دیکھو بھیا میری بات کلیئر رہتی ہے صاحب، ایسا نہیں ہے تم لوگ مجھے نظرانہ دو یا مت دو، میری تو 27 نکل گئی ہے. توجہ رکھو، سب کے لیے ہونا چاہیے اسلام. اب ذرا غور کرو. بہت اچھا. اور کچھ لوگ لڑکوں کو میں دیکھ رہا تھا تو شاعر صاحب کو کم دیکھ رہے تھے، اس چینل کی طرف کو زیادہ دیکھ رہے تھے تاکہ میرا بھی فوٹو آ جائے. دکھاوا. سنو آقا کیا آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نوٹ دیں، چندہ دیں، جلسہ کریں، کوئی بھی دینی کام کرے وہ قابل قبول نہیں، یہاں تک کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، کوئی بھی کام کرے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں؟ کس سے پوچھو گا؟ آقا سے. آپ پوچھو. نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 طرح کے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں. کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے. اب اٹھاؤں کھڑا کروں؟ بہت قدرت ہے، ذرا توجہ رکھنا. 9 بجے سے بٹھا لے پڑے ہو مجھے وہاں. بڑھ رہی ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے. بہت اچھا. توجہ رکھو. اللہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اگر چاہے وہ مولانا ہو، شاعر ہو، مقرر ہو، ناظم ہو، نبی فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کون ہے وہ؟ کھولو فہرست. جی ہاں، گریبان میں جھانکو گے؟ بالکل. مجھ سے بات کریں اگر تم میں کوئی ایسا ہو تو آج جلسے میں توبہ کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے سارے لوگ. بولو نا انشاءاللہ. نہ بولو؟ ہاں. بہت اچھا. کون ہے ذرا نبی سے پوچھو. تو میں حدیث پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بقدر. اتنا آسان ترجمہ کروں گا، اتنا آسان
کہ الحمدللہ ایک ایک کی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. کون ہے وہ جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. حدیث تو پڑھ دی، اب ترجمہ سنو گے نا تم سوچ رہے ہو گے یار سید صاحب آج خیر سے کدھر کے لا رہے ہیں، مگر میری اللہ برکت فرمائے، مگر میری توجہ یہ رہتی ہے کہ جتنی دیر آؤ کوئی نہ کچھ نہ کچھ دے کر کے جاؤں. جی بہت اچھا حضرت. کہیں ایسا تو نہیں ہمارے نوجوان بھی ادھر بھی کھڑے ہو کر کے نعرے پہ نعرہ لگا رہے تھے کہ نعرے تکبیر نعرے سب یہی رہ جائے. کیا بات حضرت. کہیں ایسا تو نہیں یہ پھکنے اور یہ ساری چیزیں لگائیں یہ بھی سب یہی رہ جائے. کون نبی فرماتے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، مرد بھی سنے عورتیں بھی سنے. نبی فرماتے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے جلسے قبول نہیں، جن کے نعرے قبول نہیں، جن کی نعتیں قبول نہیں، جن کی تقریر قبول نہیں. اور دعویٰ بھی سن لو، اگر کوئی مائی کا لال اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام. کوئی اگر غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام، تاکہ بات پکی کر کے جاؤں. کیا بات ہے. بہت اچھا. بات پکی کر کے جاؤں. نبی فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ. نمبر ایک، اب اس طرف سے اس طرف دیکھو ٹٹولو، کھولوں؟ جی ہاں. پڑھاؤں بات کو؟ جی حضرت. سننا چاہ رہے ہو؟ تیار ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہا. ہاں مجھے معلوم تھا تم لوگ سیلف سٹارٹ ہو گئے ہو، اسی لیے میں نے جملہ بدل کے بولا. بوری ہوتی ہے نا بوری، جب گیہوں بھرتے ہو گیہوں تو ایسے ہلا جلا کے خوب اٹھک پڑا، ایسے ہی میں تمہارے دماغ میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. ہلا جلا. بہت اچھا. توجہ ہے نا، وہ بھی تمہاری کمی نہیں ہے. کسی مولانا صاحب نے تقریر کی کہ صاحب فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے بولے سبحان اللہ. انہیں پتہ ہی نہیں ہے سبحان اللہ کہنا کہاں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہاتھ کہاں اٹھانا. وہ بھی تمہاری کمی نہیں ہماری کمی ہے. ہم مولاناؤں نے یا شاعروں نے تمہارے ہاتھ اٹھوا کے تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا. سیلف سٹارٹ. اب تم دیکھتے نہیں کہاں ہاتھ اٹھانا. یہ اس لیے جا رہا ہے عشاء کے ٹائم سے لگے ہوئے. ٹھیک ہے، اب یہ دوسری کھانا بھی نہیں کھایا بھائی. توجہ رکھو. اللہ اللہ ذرا غور کرنا. اب ایسے ہاتھ مت اٹھا دینا. صرف ایک ہی مرتبہ میں نے تم کو ٹکرایا، میں نے کہا دیکھو فیل تو نہیں ہو رہا. توجہ سے چلے گی نا. نبی فرماتے ہیں اگر وہ بندہ نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں، روزے رکھے تو روزے قبول نہیں، زکات دے تو زکات قبول نہیں، اگر حج کرے تو حج قبول نہیں، نعرے لگائے تو نعرے قبول نہیں، کوئی بھی عبادت کرے تو اس کی قابل قبول نہیں. کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کا کہنا نہیں مانتا. جو ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیتا. نبی فرماتے ہیں چاہے وہ کمیٹی والا ہو، مولانا ہو یا تم ہو یا میں ہوں، حدیث سب کے لیے. نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ کتنے ہی جلسے کر لے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اب پہلا میسج یہ، میں آیا تو لوگ اتنے ہاتھ چوم رہے. بات تو جاڑے کا موسم چل رہا، ناک بھری ہوئی ہوتی ہے نا، اور دھکا مکی میں زور سے رگڑ گئی تو یہی لگ جاتی ہے. سمجھے؟ لگ جاتی نہیں لگ جاتی، رگڑ کے. کبھی اماں کے ہاتھ چومے، کبھی ابا کے ہاتھ چومے. حضرت پیر صاحب سید صاحب مفتی صاحب والے دعا کریو، کاروبار نہیں چل رہا، اور اماں کچھ بولے چپ کے بیٹھی رہی ہے. اب کتنے مفتیوں سے دعا کرا لو، کتنے پیروں سے. میں مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر غلط ثابت کر دو تو میری گردن مار دینا.
پوری ذمہ داری سے بولتا ہوں کیونکہ میری تقریریں چینل پہ جاتی ہیں، پوری ذمہ داری سے مجھ جیسا نہیں بلکہ اچھے اچھے پیر، وہ پیر جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کے نام پہ تم کودتے ہو، اگر وہ پیر 1000 کتنے بولو، اگر ادھر لائن میں لگے ہوں اور 1000 سے بھی زیادہ، اور تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہو، سن لینا بیٹا جلسے میں آئے ہو تو سمجھے، ماں باپ ادھر کھڑے ہو اور تم سے تمہارے ماں باپ ناراض ہو، اور وہ 1000 پیر صبح سے لے کر کے شام تک تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے، جب تک ماں باپ اگر ناراض ہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ کہاں ڈالو گے ان باتوں، اور میں تو پہلے دعویٰ کر رہا ہوں، ایک ایک بات ایسے نہیں ادھر ادھر پھینک کے چلا جاؤں، تو میں خدا کے نوٹ لے کے چلا جاؤں، چاہتا یہ ہوں کہ جلسے میں آیا ہوں تو اپنے نانا کی باتیں تمہیں بتا کر کے جاؤں۔ سننا چاہ رہے بولو، تم پیسے دو یا مت دو، وہ تو صبح فجر کی نماز میں مسجد میں ڈالتی ہو، مگر اگر نبی کی حدیث اور باتیں لے کے چلے گئے نا، خدا کی قسم تمہاری زندگی بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ توجہ ہے، اب پہلا سبق کیا ہے، کتنے چاہے وہ کوئی بھی پیر ہو، آل رسول ہو، کوئی بھی ہو، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو کتنی دعا کرا لے، کتنی دعا کرا لو، تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں، ایک کی بھی دعا قبول نہیں۔ اب تم پہ کیا بنتا ہے، تمہیں اگر کامیاب ہونا دنیا اور آخرت میں، پہلے ماں باپ کا وفادار بننا پڑے گا۔ کس کا بننا پڑے گا بولو، ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا، ماں باپ کو۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھو، سننا چاہ رہے ہو بولو، ہاں تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو، الحمدللہ بولو۔ ارے یہی تو وجہ ہے تم لوگ بزرگوں میں جاتے ہو، مزار شریف پہ جاتے ہو، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو، اور جانا بھی چاہیے، مگر ایک بات بتا دوں، عورتیں بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں، مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں، یاد رکھ لیے میری بات، مگر تم کم جا رہے ہو، تم تو کہ گنا چھیل لے اور وہ کوئی مزار پہ کبڈی کھیل لے، یہ چل رہے آزاد 10 ڈاکٹروں سے دوا لے لی، سر کا درد جاتا ہی نہیں، 3 لٹھوں میں سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، مگر ماری مدیوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کے مجھے پھنسوا دے گا۔ اچھا کچھ لوگ تو منہ دبائے بیٹھے، بول ہی نہیں رہے، اس معنی کے گھر جا کے کلاس نہ لے لیا جائے، ہاں بہت بول رہے، اب آؤ ادھر کو۔ کچھ لوگ ہیں ایسے بھی نا، باہر کو جائیں گے تو اماں سے پوچھ کے نہیں جائیں گے، وہ ٹما سے پوچھ کے ضرور جائیں گے، ایسے بھی ہیں لوگ۔ دیکھو ان کو یہی بات پسند آئی، رکھ دو بیٹا، رکھ دو بیٹا، یہیں رکھ دو، اللہ برکت، ان کو یہی بات پسند آئی۔ توجہ، چلو توجہ رکھنا میری بات، مردوں کا مزارات پر جانا جائز، مگر عورتوں کا جانا جائز نہیں، مگر جس مزار پہ دیکھو تو عورتیں پھٹی پڑی۔ اچھا ایک بات بتاؤ یار، او بیٹا میرا چاند، یہ مزار کو جو اتنی عورتیں کھیل رہی ہیں، کود رہی ہیں، کسی پہ جن، کسی پہ بھوت، کسی پہ پرییں، اور کسی پہ دیو، اور میاں بولو کون سے، کسی پہ خبیث، کسی پہ کچھ، کسی پہ کچھ، کسی پہ کچھ، کسی پہ کچھ، ہندوستان کی جنات کو اور کوئی کام نہیں رہا کیا؟ چلو جنات ہیں کہاں، ڈھونڈو، تلاشو، تفسیر میں دیکھو، جنات ہیں جنگلات میں،
جنات ہیں پہاڑوں میں، جنات ہیں بیابان میں، تو جنگلات میں تم جاتے ہو، بیابان میں تم جاتے ہو، عورتیں نہیں، پہاڑوں میں تم جاتے ہو، عورتیں نہیں، بیابان میں تم جاتے ہو، جنگلات میں تم جاتے ہو، پہاڑوں میں تم جاتے ہو، تمہیں جنات چپٹتا نہیں، اسے گھر میں آٹا گونتے گونتے جن آ گیا، اسے جھاڑو مارتے مارتے جن آ گیا۔ بیٹا میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، ڈی سی ایم میں بھر کے لے جاؤں گا، سب کو پورا 1 مہینہ پڑھاؤں گا، ورنہ چپ جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ذرا سوچو پیارے، مگر میں آگے چلتا ہوں، تھوڑی سی بات پڑھاتا ہوں۔ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، مگر تم لوگ کتنی مرتبہ مزار شریف پہ ہو، جس کی اولاد نہیں ہے، اولاد کی وجہ سے جس کا کاروبار اچھا نہیں چلتا، کاروبار ہاتھوں ہاتھ دعا قبول ہو جاتی ہے، بولو رزلٹ مل لیا؟ نہیں، اگر ملتا ہوتا نا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا۔ اتنا جلن، حسد، کینہ، ذرا سی کوئی بات ہو بولے یا اللہ ٹپکا دے، ختم۔ اور عورتیں تو پان کھاتے کھاتے ٹپکا دیتی 2-4 بار۔ اگر ہاتھوں ہاتھ دعا قبول ہوتی اچھا بات صحیح ہے کہ نہیں؟ مگر اگر باب دعا کتابوں میں حدیث میں تلاش ہو گئے، مومن جو دعا مانگتا ہے، توجہ رکھ لیا کرو، فوراً ریزلٹ سن لیا کرو، مومن جو دعا مانگتا ہے تو مومن کی دعا اللہ محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو ہاتھوں ہاتھ ریزلٹ دے دیتا ہے، اور بہتر نہیں ہوتا تو اس کا ثواب اللہ تعالی آخرت میں عطا فرمائے گا۔ مگر دعائیں قبول ہوتی الحمدللہ۔ اب جو بتانا میں چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوگی۔ جو 100 کے 100% دعا قبول، ایک بارگاہ ایسی ہے۔ بولو سننا چاہ رہے؟ چلو گے؟ اس کا ایڈریس بتا دوں، پتہ بتا دوں؟ اے بولو چلو گے نہیں چلو گے؟ میرے ساتھ چلو گے الگ؟ میرے ساتھ جاؤ گے تو 2 بھگونے بریانی کھا جاؤ گے تم کو۔ لیکن سنو، وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ اور ایک خوشی کی بات یہ ہے، اس بارگاہ میں عورت کا جانا بھی چاہیے۔ اور وہ کون سی بارگاہ ہے؟ اللہ اللہ وہ کہاں ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ بھنگا ڈانڈی والو، بھنگی ڈانڈی والو، چلو بھنگا ہو یا بھنگی ہو، ٹھیک ہے، آپ تو سمجھ ہی لیو، ایک ہی بات ہے۔ چلو انہوں نے کہہ دیا ایک ہی بات ہے تو ایک ہی بات ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات۔ توجہ رکھو ذرا میری طرف۔ اگر تم چاہتے ہو وہ بارگاہ کون سی ہے، وہ جگہ کون سی ہے، جو اسکول میں پڑھنے والے ان کے نمبر کم آتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، اس جگہ پہ چلے جاؤ جہاں میں بتا رہا ہوں 100 کے 100% دعا قبول۔ جس کا کاروبار اچھا نہیں چلتا ہے، اس جگہ کا ایڈریس پتا میں بتا رہا ہوں 100 کے 100% دعا قبول۔ جو بھی دعا مانگو اور وہاں پر اگر دعا ہو جائے تو 100 کے 100% دعا قبول، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لے لو۔ جب دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی اتنی پکی دوں گا، اتنی پکی، تمہارے چہرے مسکرا جائیں گے۔ پہلے ایڈریس تو پوچھ لو، پتہ تو پوچھ لو۔ وہ بارگاہ کون سی ہے سنو، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں، وہ بارگاہ کہیں دور نہیں، وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، وہ بارگاہ ماں باپ۔ جاؤ ماں باپ کی خدمت کر لو، اگر ماں باپ راضی ہو جائے، لڑکڑا
ہوئے ہاتھوں سے تمہارے لیے دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ میں نہیں کہتا, یہ نبی فرماتے ہیں. وہ نبی جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا, جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا, جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا, جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا. وہی نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کا دعا نبی جی ان امتی. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ میں آگے بات. نبی فرماتے ہیں پیار, اور نبی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے, پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں. ایک چھری, توجہ, آج میں تقریر نہیں آج پڑھا رہا ہوں. ایک چھری, ایک بکرا اور ایک شخص. بکرا کٹے گا, وہ آدمی کاٹے گا, چھری کے ذریعے کٹے گی. بکرا کٹے گا چھری کے ذریعے. کسی آدمی نے اللہ کا نام نہیں لیا, اس چھری سے بکرا کاٹ دیا. اب بتاؤ وہ بکرے کا گوشت تمہارے لیے حلال ہوگا یا مردار؟ سب کہیں گے مردار. اس پہ اللہ کا نام نہیں. اچھا وہی بکرا, وہی چھری, وہی آدمی ایمان والا اللہ کا نام لے کے کاٹ دے تو مسلمانوں کے ایمان والوں کے لیے حلال ہوگا مردار؟ کیوں؟ نبی نے فرما دیا. ایک لفظ اگر نبی نے فرمایا یہ حلال تو حلال, نبی نے فرمایا حرام تو حرام. نبی کہہ دے کہ یہ جائز تو وہ جائز. اور سنو, قرآن میں اتنا آیا نماز پڑھو, نماز قائم کرو, مگر یہ کہیں نہیں کوئی عالم نہیں دکھا سکتا کہ نیت ایسے باندھو. سبحانہ پڑھو, الحمد پڑھو, قرآن کی سورت پڑھو, نہیں بتا سکتا کہ قرآن کی کسی آیت میں ہو. قرآن میں رکوع کا حکم ہے مگر یہ کہیں قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ 3 مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو. سجدے کا حکم ہے مگر یہ کہیں قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کرو یا 2 سجدے کرو. کہیں تحیات بیٹھ کے تحیات پڑھو, قرآن میں نہیں. کس نے بتایا؟ نبی نے. تو جو نبی فرما دے وہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ایمان, شریعت مصطفیٰ, اور اسی کو مان لینے کا نام مومن اور مسلمان ہے. تو نبی نے فرمایا, میں نے حدیث پڑھی ہے, آقا فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کا دعا نبی ان امتی. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں. اب کوئی مولانا, کوئی پیر, کوئی عالم مائی کا لال کاٹ ہی نہیں سکتا. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں یا تو قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث پہ. سننا چاہ رہے ہو بولو, سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت زیادہ تیز بھی نہیں بول رہا ہوں تاکہ باتیں سمجھ میں آ جائے. اللہ تمہاری کسی کی دعا ایسی ہے جیسے صابر پاک کی, تمہاری دعا ایسی ہے جیسے غریب نواز کی. بیٹا پاؤں سے ادب, کیونکہ میں ہی تو سکھاؤں گا, ابھی سب لوگ سیکھیں گے. تمہاری کسی کی دعا ایسی ہے جیسے غوث پاک کی ہو. تمہاری کسی کی دعا ایسی شاجمیہ حضور کی ہو. بولو. تمہاری کسی کی دعا ایسی ہو جیسے حافظ شاہ جمال اللہ کی ہے. بولو نہیں ہے نا. تمہاری کسی کی دعا ایسی ہے جیسے مخدوم پاک مخدوم سمنا کی ہو. تمہاری کسی کی دعا ایسی ہے جو وارث پاک کی طرح ہو. تمہاری کسی کی دعا ایسے جیسے شاہ بدی الدین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح ہو. نہیں. ہاں ایک ذات ایسی بھی ہے, وہ ماں باپ ہے. نبی فرماتے ماں باپ کی دعا ایسی ہے
जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए, नबी की दुआ उम्मत के लिए। मां नाराज, बाप नाराज, पीरों को ढोए फिर रहा है, पीरों के हाथ चूम रहा है, मुझे भी नोट दे रहे हो, सबको नोट दे रहे हो, देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, सारी चीजें बेहतर है। माँ तुम्हारी खांसते खांसते तड़प रही है तो तेरे पास 100 रुपए उसे दवा दिलाने के लिए तेरी जान निकल रही है, तेरा दम निकल रहा है, तू 2 अंडे लाके नहीं दे सकता। तेरी माँ की चादर फट गई है, चादर लाके नहीं दे सकता। तेरी माँ के बिस्तर में बदबू आ रही है, लिहाज टूट गया है, माँ पाँव फटफटा रही है, मेरे हाथ दबा रहा, पीरों के पाँव दबा रहा, माँ तड़प रही है। अरे कान खोल के सुन ले, जब माँ नाराज हो, बाप नाराज हो, तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरा रोजा कबूल नहीं, तेरी ज़कात कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं, तो जलसा कहां से कबूल होगा, नोट कहां से कबूल होगा, तेरा नारा कहां से कबूल होगा। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, मस्जिद में नहीं काबे में सजदे करते करते मर जाए तब भी न दुनिया में कामयाब ना आखिरत। होश की पियो,